بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 12 حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق اور گرامر میں فعل مضارع یفعلو، یجعلو، یفتخو اور نکات تعلیم یا شوق سے چند چیزیں کریں گے۔ 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 841 بار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 12 کے ختم تک آپ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ اور اگر ہم اسکیل کا اپنے جائزہ لیں، یہاں پہ 0، 5,000، 10,000، 20,000، 30,000 اور آج انشاءاللہ 31,638 پہ ہمارا اسکیل پہنچ جائے گا الحمدللہ۔ ہوم ورک میں ہمارے ٹوٹل 7 ہوم ورک ہوا کرتے ہیں، جس میں ہم نے 4 کا جائزہ لینا ہے۔ 5 منٹ کی 2 تلاوت کے ہیں، جس میں 5 منٹ جو ہے مصحف سے دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی تلاوت، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور بک لیٹ یا جو شیٹ ہے اس سے پڑھنے کے۔ تو باقی یہ کہ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہماری آمین۔ دعا ہوگی۔ سورہ فلق کا تعارف لیتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی کہ پناہ مانگنے والی 2 صورتیں۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین جو ہے وہ 1 دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث پڑھتے۔ ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اسی لیے آج ہم یہ شروع کر رہے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق، اس میں جو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کی۔ قل کہہ دیجئے، 332 بار یہ کلمہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ کاف واو لام اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ عین واو اور زال اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور ادھر ہے جی اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ الفلق صبح کے، فلک کہتے ہیں صبح کو۔ ایک بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے فلک۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کا مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور، احساس کے ساتھ ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔
اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ رب الفلق، صبح کا رب، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ صبح کا رب الفلق جو ہے، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج کو دیکھیے، روشنی کا ڈیزائن دیکھیے، کس طرح روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کی دوری زمین سے دیکھیے، سورج کتنا دور ہے زمین سے۔ زمین کی خاص حساب سے گردش ہوتی ہے، زمین کے اطراف خاص غلاف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جو نقصان دہ شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو جانے دیتا ہے، ہماری طرف آنے دیتا ہے، اور دیگر بے شمار انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے۔ ان سب کو غور کریں گے جب ہم کہیں گے قل اعوذ برب الفلق، صبح کا رب جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جی، قل اعوذ برب الفلق۔ حضرت نبی بھائی آپ تھوڑا سا اس کے ہمیں ذرا بتائیے۔ علم۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، رب کی صبح کی، یعنی صبح کی رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، یعنی یہ دو صورتیں ہیں، جو آخری صورتیں اس کو معوذتین کہتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رات کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھڑ کے پھونک لیتے تھے اور پھر پوری بدن پہ پھیر لیتے تھے۔ تو یہ آفات سے اور شر سے اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں۔ یہ دو صورتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حاسدوں سے، انسان گرا ہوا ہے ہر جگہ، تو یہ انسان اس سے بچاؤ کر سکتا ہے۔ اور یہ خاص کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو سکھا دی کلمات، یہ صورتیں، اور اسی کے بدلے میں اسی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مسائل یا مشکلات تھی اور اس وقت کی جو جادو ہوا تھا وہ دور کر دیا۔ تو یہ تو پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور برب الفلق جو صبح کے رب ہے، یعنی صبح کے رب سے مراد ہے کہ وہ صبح کو نمودار کر دیتا ہے۔ یعنی سورج نکلتا ہے اور اس سے بڑی خطرناک قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح کیا ہوا ہے کہ وہ خطرناک شعاعیں جو ہیں وہ، یعنی اللہ اپنی قدرت سے وہ شعاعیں ہمیں آگے نہیں دیتے ہیں زمین پر، تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے، اور مفید شعاعیں جو ہیں وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا جو میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آگے جزاک اللہ خیر۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما خلق، ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کیا۔ من شر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے شر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم من پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب تھا سے۔ شر تکلیف کو بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی شر کہتے ہیں اس کو۔ شین، رے اور را، دو دفعہ را ہے، شین را را، تو اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ شر 30 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ شر کا مطلب تکلیف، برائی، اور اسی سے اردو میں ہم شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز وغیرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔
اور یہ شر کا لفظ جو ہے کافی استعمال میں آتا ہے اردو میں ہمارے. تکلیف یا برائی دو معنی ہو سکتے ہیں. ما ان چیزوں کے جو، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ما کے اور بھی کئی معنی ہیں لیکن یہاں پہ ہم جو اتفاق کریں گے ابھی جو پہ کریں گے. ما جو. عربی بول چال فی اور معافی. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور عرب ملک میں آپ آ گئے، آپ کو فی اور معافی آتا ہے تو اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. جی جب پازیٹیو میں رپلائی کرنا ہو آپ کہیں جی فی، اور جب نیگیٹو میں کرنا ہو معافی. تو بہرحال یہی ہوتا ہے، یہی چلتا ہے دفتروں میں ہر جگہ، جو فی اور معافی سے سب کچھ چل جاتا ہے. خاص طور آرس وغیرہ جو بولتے ہیں تو وہ فی اور معافی سے کام چلاتے ہیں. تو بہرحال فی ہے، اس فی جو ہے یہ اصل میں ہے اس میں ہے. فی ہے اس میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے. معافی ہے اس میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں اس میں، نہیں اس میں. تو یہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھ لیتے ہیں، یہ انالائز کرتے ہیں. ما نہیں، ٹھیک ہے. اور ما کا دوسرے معنی بھی آگے یہاں پہ. کیا، جو، نہیں، تین معنی یعنی کہ ما کے. واٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کیا، اور نہیں کے معنوں میں بھی ما استعمال ہوتا ہے، اور جو کے معنوں میں. ہم کہتے ہیں ما ہذا. جی جی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. واٹ. ما فعل، ما فعل، ما فعلت. جیسے ابھی ہم نے کیا تھا نا، میں نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کے معنی میں ادھر آ گیا. تو من شر ما خلق، جو کے معنی میں یہاں آ رہا ہے اس صورت میں. اچھا جی، من ایک ہوتا ہے جی، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون. اور من کا مطلب، ہاں جی بالکل، من انتا، آپ کون ہے. اچھا، من ربک کا، آپ کا رب کون ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اب یہ کہ یہاں پہ من کے ہم نے کتنے معنی دیکھے؟ دو دیکھے. ایک معنی ہے جو، اچھا کون، اور دوسرا معنی ہے جو. من کے دو معنی، ایک کون اور ایک جو. من کے دو معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، خالقہ پیدا کیا، خالقہ پیدا کیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے. خالقہ پیدا کیا. خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. خالقہ اس نے پیدا کیا. دیکھتے ہیں جی مطالعے کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور، احساس کے ساتھ. من شر ما خلق، یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. من شر ما خلق کا کیا مطلب ہوگا کہ جی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اچھے کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. جس طرح انسانوں میں برے انسان ہو سکتے ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی، جاندار چیزوں میں بھی جو ہے آپ کو شر کی چیزیں مل سکتی ہیں. اسی طرح بے جان چیزوں میں بھی شر کی چیزیں مل سکتی ہیں. تو یہ مختصر سا اس کا ہے جی، کہ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اب جی اس کا دیکھتے ہیں جی. علم، سکھائیے ذرا آپ. من شر ما خلق، یعنی ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن انسان اگر پیدا کیا ہے تو انسانوں میں شریر بھی ہے اور جناتوں میں شریر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے تو نہیں پیدا کیا، لیکن اس سے شر یعنی صدور ہو سکتا ہے، اس سے یعنی اس سے ہو سکتا ہے. تو یعنی انسان کو خیر پلانا چاہیے، شر کو نہیں پلانا چاہیے. اس طرح جنات کو بھی خیر پلانا چاہیے، شر کو نہیں پلانا چاہیے. اور اس طرح علماء بتاتے ہیں کہ
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بے جان اور جاندار چیزیں ہیں. جان یعنی سارے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل میں کوئی ایسے خطرناک جانور جو شر پھیلاتے ہیں، مختلف آدمی حملہ آور ہوتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. یہ بھی ایک شریر جاندار ہوتے ہیں، جیسے سانپ پہ کاٹتا ہے اور مختلف چیزیں. شیر ہے وہ یعنی انسان کو مار سکتا ہے. تو بطور شر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، لیکن اس سے شر کا یعنی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو شیاطین انس و جن جو ہے وہ تو شر پلانے والے ہوتے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے، اس مخلوق کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. جزاک اللہ خیر جی. من شر ما خلق میں سب چیزیں ہیں. اچھا، خاص 3 کا ذکر ہے، اس کے بعد اب جو ہے وہ تو پوری کور کر دیا اس نے. من شر ما خلق نے سب کچھ کور کر دیا. اب جو 3 کا اسپیشلی آگے ذکر آ رہا ہے، 3 چیزوں کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. ایک غاسق ہے یعنی اندھیرا، دوسرا نفاثات ہے جادو، اور تیسرا حاسد یعنی حاسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے، جو چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. رات اگر ہے، جادو ہے یا حاسد ہے، ان تینوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ چیزیں ہو جاتی. تو اس لیے تینوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے ایک ایک کر کے. چلیے ان کو پڑھتے ہیں. جو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. پہلی بات آئی جی اندھیرے کی. وَمِن شَرِّ، اور شر سے. غاسق اندھیرا، اور غاسق کا لفظ قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا. اذا، جب. از اور اذا دونوں کے معنی جب ہوتے. وقب، چھا جائے. اذا کے بعد ماضی آئے تو مضارع ہو جاتا ہے. وقب، وقبا، چھا گیا. اذا وقب، جب چھا جائے. تو یہ ہم کافی دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو وہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب یہ چھا گیا ہم نہیں کہیں گے، جب چھا گیا اصل میں مانا تھا، لیکن اذا کی وجہ سے چھا جائے. وقب کا لفظ بھی ایک بار آیا ہے قرآن پاک میں، یہیں پہ آیا ہے. مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، روزانہ یعنی اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ ہوتا ہے، شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. اب یہ کہ خالی دماغ جو ہے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. تو اب رات کو فارغ نسبتاً جو ہے انسان فارغ ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے دن کو کام کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے اگر خالی دماغ ہوگا تو پھر وہ شیطان کا کارخانہ بنے گا. تو وہ پھر طرح طرح کی حرکات کرے گا، شر پھیلائے گا. جو ہے اندھیرے کو، خاص طور پر اندھیرے کا استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی وارداتیں کی جاتی ہیں. بڑا کچھ ہو جاتا ہے رات کے وقت. ہمارے ایک ساتھی جو ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی 1.5 سال 2 سال ہی ہوا ہوگا کہ وہ گھر میں تھے بیٹھے ہوئے، اور یعنی کہ بس کچھ ایسا ہوا رات کے اندھیرے میں لوگ آئے، آگے لوٹ کے چلے گئے ان کو. ادھر جدے کی بات. اچھا. تو رات کے اندھیرے میں جو ہے شاہد صاحب کی بات ہے، شاہد صاحب. تو اندھیرا تھا، بس اندھیرے میں لوٹ کے چلے گئے. تو بہرحال رات کے اندھیرے میں قاتل باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فساق و فجار باہر نکلتے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے یعنی کہ قتل و غارت ہوتی ہے، چوریاں، ڈاکے، گناہ، ہر طرح کے گناہ، زنا اور کیا کیا نہیں ہوتا رات میں ہوتا. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب. دیکھیں جی ٹی وی پر پروگرام جو آتے ہیں، سینما چلتے ہیں، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، رات کے وقت زیادہ ہوتی ہیں، اور 12 کے بعد شروع کرتے ہیں. جو بھی بعض کا جو آدھی رات گزر جائے پھر اس کے بعد لوگ شروع کرتے ہیں سارے یہ اعمال جو ہے غلط قسم.
دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، دشمن بھی رات کو حملہ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اس کو ذرا علم کی باری آتی ہے جی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے، اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے. یعنی آدھے دن اگر ہم لیتے ہیں تو 12 گھنٹے رات اور 12 گھنٹے دن. تو زیادہ تر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پر اندھیرے چھا جاتے ہیں، یعنی سنسان جگہوں پہ یہ مختلف قسم کی چیزیں، شرور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ہو یا جن ہو، ڈاکے مارتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، اندھیروں میں ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف قسم کے ٹی وی پروگرام، سنیما چوریاں، دشمن کے حملے، یہ سب کچھ رات ہی اندھیرے میں ہوتا ہے. تو ہم پناہ مانگتے ہیں اندھیروں سے، اور جب وہ چھا جائے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہ میں. ومن شر، وہی لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے جی. واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب شر، اور شر سے. ومن شر، اور شر سے. النفاثات، پھونکے مارنے والیوں کے. النفاثات جو ہے اس کی اگر دیکھیں تو نفاسہ جو ہے وہ واحد ہے، اور نفاثات جو ہے جمع ہے. اس کی نفاسہ واحد، پھونکے مارنے والی یا پھونک مارنے والی جادوگرنی، نفس جادوگر بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور نفاثات سے مراد پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں یا نفوس جادوگر. تو نفاثات کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ایک بار آیا اور یہیں پہ آیا ہے. فی العقد، گروہ میں، گانٹھوں میں یا گروہ میں. تو جب جادو کیا جاتا ہے تو پڑھ کر گانٹ لگائی جاتی ہے اور اس پہ پھونک ماری جاتی ہے. گانٹ جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیا جاتا ہے، اور ایک وہ جادو ہو گیا. پھر دوسری گانٹ، تیسری گانٹ، اس طرح مارتے جاتے ہیں، پھونکے مارتے جاتے ہیں، اور جادو ہوتا جاتا ہے. تو عقدہ جو ہے، یہ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو یا گانٹ کو، اور عقد اس کی جمع ہے گروہ. تو عقدہ اور عقد کے الفاظ قرآن پاک میں 4 بار ہیں. فی العقد، تو اسی لیے عقد بھی اگر کہیں عقد شادی کی گرہ، عقد یعنی نکاح کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں یہ عقد، کانٹریکٹ یعنی عقد ثانی، دوسری شادی کرنا، اس طرح جو ہے. تو فی العقد یعنی گروہ میں ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس کو جی. دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور، احساس کے ساتھ. تو ہر مسئلہ کا حل ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. اب منع کیا جاتا ہے کہ جی فلاں گھر میں نہیں جائیے گا، وہاں اچھا اگر آپ چلے بھی گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں پینا، آپ چائے تک نہیں پینا، وہاں جا کے کھانا نہیں کھانا ان کے یہاں، کیونکہ وہ کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں، کچھ جادو کر دیتے ہیں کچھ. تو اس لیے بہرحال یہ صورت جو ہے اس کا بہترین حال ہے. اس صورت کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں ہونے والا. انشاءاللہ. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ جادو کا اثر چلا جائے. تو اس کے لیے ہر طرح کے ہیلے بانے وہ کرتا ہے. کسی کے پاس جانا، اس سے جو پھونکے مروانا، جو بھی کرنا، یہ سارے وہ بڑے بڑے عقیدے والے لوگ جو ہے وہ بھی ان کے عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں جب ان پہ پڑتی ہے یہ آزمائش، کیونکہ ایک سخت آزمائش ہے یہ جادو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ
ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان بھی ہمارے اوپر پھونکتے ہیں رات کو جو ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر، یعنی جب وہ سوتا ہے، جب کوئی بندہ سوتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس تو خوب سو جا، مزے سے سو جا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلی، اس نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو پھر تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، تینوں کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ تو یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر ایک جب بھی کوئی سوتا ہے انسان، اس کے گدی پر شیطان بیٹھ کر 3 گریں لگا دیتا ہے اور منتر پڑھ کے وہ گریں لگاتا ہے۔ اب جو ہے جب ہی آنکھ کھلے کسی کی، اللہ کا ذکر کیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، حشاش بشاش اور پورا دن پاکیزہ نفس ہوتا ہے وہ، اور حشاش بشاش رہتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اپنے پاس سے ہم نہیں کہہ رہے۔ تو اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جب بھی ہم صبح کو بیدار ہوں، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ہی دعا پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً وضو کیا جائے اور اس کے بعد نماز کے لیے روانہ ہو جائیں، یا سنتے پڑھیں اور پھر جو ہے روانہ ہو جائیں، یا اس سے پہلے اگر اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے اگر اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی پروسیس ہونا چاہیے، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد جو ہے وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کم از کم 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس کو ذرا علم کی باری آتی ہے جی، ہمارے ساتھ تیسرے ساتھی بھی آ چکے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ ان سے کہیں گے جی وہ ذرا ہمیں افضال بھائی ہیں اور ان کی طبیعت سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ جی افضال بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت ذرا ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں وہ آپ نے بھیجی بھی نہیں، وہ کتاب بھی نہیں آئی، پکٹ وہ بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا میرے پاس۔ کوئی بات نہیں، آپ اس صورت کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اب اعظم نبی بھائی پھر آپ ہی کر دیجئے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ میں کر دیتا ہوں، میں شروع کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گروہوں میں، گرے لگانا، ناٹ جسے کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس کا جو ہے، اور یہ اس کی سورہ فلق کی، سورہ فلق کی وہ ہے، یہ آخری آیت ہے۔ تو اس میں یہ کہا ہے اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ ہے صبح کو جب آدمی اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو سلاتا ہے، تو اس کے لیے کہا ہے کہ آدمی اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک جب شیطان تم وضو کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وضو کرتے ہو تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھ لی تو تمام گرہ کھل جاتی ہیں۔ اس حال میں وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، وہ شاید بشر ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، جب یعنی اگر ہم کسی نے خدا نخواستہ نہ اٹھیں تو آپ دیکھیں نحوست اٹھنے کا چہرے پہ نحوست پورا دن ایسے گزرتا ہے کہ سستی میں، کاہلی میں۔
تو یہ جو صبح کو فجر کی جو برکتیں ہیں اور جو کیفیت بیان کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہماری مدعا ہے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اچھا اس میں ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے جی، یہ بھی ذرا اگر تھوڑا سا اگر دیکھ لیں، وہ جادو کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کہ ہاں اس میں ایسا ہے کہ یہ عام طور پہ ہمارے آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر جدہ میں تو بہت زیادہ ہے، اور سوڈان میں بہت زیادہ ہے، مصر میں بہت زیادہ ہے، امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے حالات یہ کہ جناب جادو کر دیا، پھوکے مار دیے اور وہ نظر لگ گئی اور کیا کیا جو فضولیات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں جی اور ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم محمد کو کچھ ہو جائے گا، جادو یہ میرے ساتھ ابھی جدہ میں ہوا ہے، جو میں بتا دوں، میں جو دوائیں کھا رہا تھا تو اس سے مجھے کچھ وہ نظر آ رہے تھے، کچھ جن بھوت نظر آ رہے، بلکہ کچھ لوگوں سے ملاقات ایک دم شروع ہو گئی میری۔ کون انٹر ہو رہا ہے بیچ میں؟ جی میں نے میوٹ کر دیا جی، آپ جاری رکھیے۔ اچھا کہاں گئے ہو گیا؟ یہ آپ افضال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدہ میں آپ کو کچھ مسئلہ پیش آیا تھا، تو کیا آیا تھا آپ کے پاس؟ جدہ میں یہ تھا کہ جو میں دوائیں کھا رہا ہوں اس کے اثرات اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ اس میں جناب کبھی آپ کو مجھے یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا جدہ میں کہ مجھے طاہر کے ساتھ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر اسرار سے ملاقات ہوگی میری، اور جناب عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس طرح سے ہوا ہے میرے ساتھ۔ اور صبح کے وقت حافظ مصطفیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ طاہر جمیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے میں نے رات کو کیسے لگایا تھا اتفاق سے، ڈاکٹر اسرار کا کیسے لگایا تھا میں نے رات کو اس کے اوپر سورہ اخلاص کی تفسیر کے اوپر، تو وہ سنتا رہا، تو اس کے پھر اذان کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا ان سے کہ آپ نماز تو کہیں خاموش سے بولے نہیں مجھ سے، اور نکل گئے وہاں سے۔ تو پھر میں نے حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب کو چھوڑو، یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا، دیر کرے گا، آپ چلیں۔ مطلب یہ میرے ساتھ یہ کنڈیشن رہی اس طریقے سے، میری کیفیت یہ رہی کہ وہاں لوگوں حتیٰ کہ 2 دن عمران خان بھی پتا کیا رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، یعنی جدہ میں یہ کنڈیشن نہیں میری۔ تو پھر میں نے لوگوں کو معلوم کیا تو اس نے بتایا ڈاکٹر نے کہ یہ جو ہے تمہیں جو تمہارے ذہن کے اندر چیزیں ہیں یہ اس کے اثرات ہیں، اور یہ اچھا اس کا پھر مجھے نظر آنے لگے وہ جن حضرات جناب پوری پہاڑی چلے گزر کے 25 کی شفقت کی رات کو میں نے دیکھا لوگ آئے، تو میں یہاں سے آواز بھی لگائی، میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، بجائے اس کی الٹے پلٹے کام کر رہے ہو، تو کچھ قبولیت کا وقت ہے، تو لوگ پھر وہاں رک گئے، پھر مجھے فکر ہوا کہ کون آ جائیں گے یہ سب کی، میں میدان میں رک گئے۔ تو یہ میرے ساتھ یہاں ہوتا رہا ہے، جبکہ میں یہاں آتے گھر میں یہ وائف آتی ہے اور بھائی بہنیں داماد وغیرہ آتے تو بولتے کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اثرات نہیں تھے، وہ دوا کے اثر تھے۔ بعد میں ڈاکٹر سے معلوم کیا کہ یہ آپ کے دماغ میں گھسا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس طریقے سے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا یہ جو ایک واقعہ جو ہوا ہے مجھے یوں نظر آیا کہ وہاں پہ ہمارے گھر کے اندر کچھ لوگ آئے یہاں پر، معلوم ہو جائے جزو صاحب کو، ایک یہاں پہ اسے وہ ایک رانا صاحب تھے جو کا انتقال ہو گیا ہے، ان پہ کیسز چل رہے تھے، تو ان کے حوالے سے لوگ میرے پاس آئے تھے یہاں پر رات میں، کوئی جناب پورا میرا کمرہ بھرا ہوتا تھا، اور جب میں آگے میں بولتا ہے ان سے داما سے کہ دیکھو کمرے میں کوئی ہے، بولتے کوئی بھی نہیں، حالانکہ پورے لوگ بڑے لیٹے بچے یہ وہ، تو ایسے جن کے اشکال تھے کچھ تھوڑے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہاں ہے یہاں پہ بھی کچھ لوگ آ گئے، لیکن یہاں پہ اب جو دوائیں کھانی شروع کی ہیں اب کچھ نہیں ہوتا، میں الحمدللہ سے سوتا ہوں اور سکون سے ہوتا ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ پھر اب میرے پاس پوزیشن ہے، مجھے کچھ نظر آتی ہے، سورہ فلق پڑھتا ہوں میں، سورہ فلق پڑھتے ہوئے گرتے جا رہے ہیں اور سارے میرے معاملے سر ہر جاتے ہیں، یعنی سورہ فلق میرے پر بالکل کنٹرول میں ہے میرے، کہ کوئی چیز میرے سامنے آ جائے میں سورہ فلق پڑھتا ہوں، وہی ختم ہو جاتی ہے، جلد ختم ہو جاتی ہے بہت الحمدللہ۔ یہ تو یہ سورہ فلق کا ذاتی تجربہ ہے میرا، جو بتا رہا ہوں یہ لکھا ہے نا، یہ تو ذاتی ہر تجربہ مسئلے ہوگی کا جی ہر مسئلے کا حل ہے جی۔ سب سے پہلے تو خاندانوں میں جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم چھٹی جی جاتے ہیں تو یہاں مت کھاؤ، وہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو،
تو آپ سارا پرہیز کرنے کی بجائے بہتر ہے آپ سورہ فلق پڑھیں، آپ کو بہترین علاج ہے۔ اچھا، پھر جادو کی آزمائش جب آتی ہے تو بڑے بڑے کے عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا، اور علاج کی خاطر جو ہے انسان کچھ نہ ہر کچھ کرتا ہے۔ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اچھے اچھے جو بڑے پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بالکل حکم مانگنے کرو۔ جی جی، ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ جو ہے، یہ ابھی بات آپ نے کر دی، وہ تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، دیٹس اٹ۔ کوئی شیطان جو ہے 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک ایک کھلتی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے ایک گرہ کھلے گی، پھر وضو کریں گے دوسری گرہ، اور نماز پڑھیں گے تیسری گرہ کھل جائے گی۔ اشاش بشاش رہیں گے پورا دن، پاکیزہ نفس ہوگا، ورنہ صبح اس حال میں ہوگی کہ خبیثن نفس اور سست انسان ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں کا یہ بالکل صحیح۔ روایت ہے جی۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو اس کے بعد آخری آیت آتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، واو اور من سے، شر شر اور شر سے، حاسدن حاسد حسد کرنے والے کے، حسد جو ہے لوگ، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور اس کے مقابلے میں چیز ہوتی ہے رشک، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہوا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ رشک ہوتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، بلکہ اس کی تمنا نہ کرے کہ اس سے چھن جائے، کم از مجھے کم مل جائے۔ ہاں مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، مجھے مل جائے، یہ رشک ہے۔ لیکن یہ تمنا نہ کرے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا پھر کم از کم اس سے چھن جائے، مجھے نہ بھی ملے اس سے چھن جائے، تو یہ ہوتی ہے حسد۔ تو رشک جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے۔ جی ہاں۔ اور حاسد کا لفظ ایک دفعہ ہے قرآن پاک میں، اذا جب، از اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب، اور یہ 239 بار از اور 423 بار اذا کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، تو یاد رکھیں کہ از اذا جب، از اذا جب، اور اس کے بعد حسد، اذا حسد، اذا کے بعد جب ماضی ہے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے، حسدا حسد کیا اصل میں مطلب تھا، تو اذا حسد جب آئے گا تو ہو جائے گا جب حسد کرے، مضارع بن جائے گا۔ اذا کے بعد جب بھی ماضی آئے تو وہ مضارع بن جاتا ہے، تو اس لیے ترجمہ ہوگا جب وہ حسد کرے، یہ نہیں ہوگا جب اس نے حسد کیا، یہ غلط ہوگا ترجمہ اگر آپ کریں گے جب اس نے حسد کیا، کیونکہ اذا پیچھے آ گیا ہے تو ماضی کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے مضارع میں، تو اس لیے جب وہ حسد کرے۔ حسد آئے گا تو حسد کیا ہوگا۔ جی جناب، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتی ہے، جی ہاں۔ کوئی یعنی دوسرے سے اتنا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کم ہی حسد لوگ کرتے ہیں۔ لوگ حسد کرتے ہیں آپس میں، جب جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں، یا آفس میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باقی جو ہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، پروفیشن میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں حسد ہوتا ہے، اسٹیپ سسٹر، اسٹیپ بردرز میں حسد ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کزنز میں ہوتا ہے، کزنز میں۔ ہر اسکول سے لے کر اپنے گھر، اسکول سے لے کے پورے گھر خاندان سب جگہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح آپ کا نام خراب کر دے یا آپ کو نقصان پہنچائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حسد کے شر سے بھی بچائے، ہم بھی حسد نہ کریں اور کوئی ہمارے اوپر بھی حسد نہ کرے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، کوئی اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔
بالکل شکایت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کیوں دیا، آئے اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھے یہ مل جاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا ہوتا ہے دل میں جو ہے اس کے یعنی کہ تیر لگ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے اثر ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے، غائبانہ دعا کیجئے تو آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. یعنی شیطان بعض اوقات ہمارے دل میں اثر ڈالتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ فوراً جو ہے اس بھائی کے لیے غائبانہ دعا کریں، یا اللہ اس کی اس چیز میں برکت ڈال، اسے اور عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما. یہ دعا کیجئے. صحیح ہے. چلیے جی. ومن شر حاسد اذا حسد، اس کو تھوڑا سا آپ علم کیجئے جو سمجھیں آپ. حضرت نبی بھائی آپ کر لیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. یعنی اس شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے ہمیں یعنی بچا شر سے. یعنی حاسد، حسد کرنے والا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یعنی جو نعمت کسی کو ملی ہے اس سے کرے کہ یا اس سے چھن جائے یا کم سے کم اس سے ختم ہو جائے یا مجھے مل جائے وہ. تو یہ تو حسد ہے. تو حسد ایک بیماری، ہم انسان تو کچھ کر بھی نہیں سکتا لیکن ہم بیماری میں پڑ جاتا کہ یار اس کے بعد یہ ہوا تو پلانا ہوا، اس کے ساتھ یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ بیماری ہے. تو ظاہر بات ہے جو پروفیشن میں راستہ نے بتایا کہ پروفیشن میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے حسد کہ یار اس کے پاس یہ پوزیشن ہے، میرے پاس یہ پوزیشن ہے، ایجوکیشن ہمارے سیم ہے. ایک ڈاکٹر ہے سیم پڑھا ہوا ہے، سیم مدرسے میڈیکل کا سے نکلے ہیں، تو ایک مکھیا بگاتا ہے اور دوسرے میں رش ہوتا ہے، مریض بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ بھی حسد کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حاسد کے جب وہ حسد کرے شر سے بچائے. تو شیطان اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، کوئی غلط چیزیں ڈال دے کہ یار یہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ ہے بلا ہے، تو ہمیں غائبانہ طور پر ان سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. یار چھوڑو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، انہیں بھی دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو حسد کرنے والا خطرناک بیماری ہے. حسد ایک بیماری خطرناک ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی مشکل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد سے بچائے. جزاک اللہ خیر جی. صورت کو زندگی میں لانے کے لیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، اس کو یاد کیجیے. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے. کون سے جی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور فجر اور مغرب کے بعد تین بار یہ پڑھا کرتے تھے. کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک جو ہے محفوظ رہنا چاہتا ہے ان تمام اشرار سے. اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. دیکھیں اللہ نے یہ فارمولہ ہمیں دیا ہوا ہے. ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار پڑھتے ہیں ہم، اور صبح اور مغرب کی نماز کے بعد یہی صورتیں تین بار پڑھی جاتی ہیں. اور پھر رات کو سوتے ہوئے آج جو ہم نے یعنی حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معوذتین جو ہے پڑھتے تھے اور ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملتے تھے. تو یہ عمل آج سے شروع کر دینا چاہیے اگر پہلے نہیں کر رہے ہیں. پہلے کر رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیے، اور یہ سننے کے بعد اور انعماق کے ساتھ کیجئے اور دل لگا کے کیجئے اس کو. اور اگر نہیں کر رہے تھے تو آج سے یہ عمل شروع کر دیجئے گا. پھر یہ کہ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. دعا تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کوشش بھی ساتھ کرنی چاہیے، تب زندگی میں چیزیں آتی ہیں. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہیں، کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟
تو مل جل کے یہ جو پورے سال کی پلاننگ دی جاتی ہے، یہ جو تفہیم منصوبہ کا پروگرام کیا جاتا ہے، منصوبہ پورا بنایا جاتا ہے، پورا ایک نظم قائم کیا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سارا انہی چیزوں کو، اشرار کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کیا جاتا ہے، ان منکرات کو روکنے کے لیے یہ سارا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ جو ساتھی بھی حصہ نہیں لے رہے وہ کوشش کریں اور اس کا حصہ بن جائے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ جو آپ کی 23 سالہ زندگی تھی نبوت کے آنے کے بعد، وہ ساری زندگی جو ہے، جو قرآن نازل ہوتا رہا تو آپ نے یہی کام کیا، اس سے ہٹ کے کچھ کام نہیں کیا، یہ کام کیا، یہ کرنے کا کام ہے۔ سب سے بڑا اسوہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ایک تنظیم بنائی اور اس کی تربیت کی، اس کا تزکیہ کیا، اور پھر اس کو میدان میں لا کھڑا کیا، اور ایک حکومت بنا کے اس کا ایک نظام قائم کیا۔ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ جواب دیجئے نہیں جی، وہ اور بھی کام کرتے تھے۔ ان کا تو یعنی اوڑھنا بچھوڑنا یعنی کہ یہ تھا، یعنی کہ وہ تو جہاد کے لیے بھی نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر یہ ایک بردباری کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں بربادی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اچھے لوگ کچھ نہ کریں گے، بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بس یہ ہو گیا جی، میرا سارا کچھ ہو گیا کام۔ اچھے لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ بربادی کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کی بربادی کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہے۔ اگر زبان سے بھی بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں کڑن محسوس کرے، اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں بھی کڑن نہیں ہوتی، دل میں بھی کچھ احساس نہیں ہوتا اگر برائی کو دیکھ کے، تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں اس صورت کو لانے کے لیے جو ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں بروئے کال لانی ہوں گی، انشاءاللہ ضرور لائیں گے۔ تو یہ زندگی میں کس طرح صورت کو لانا ہے وہ چیز تھی۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں، پہلا حصہ ہمارا اختتام پذیر ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ تو اب چلتے ہیں جی آگے۔ اس میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جی، حصہ بے پہ آتے ہیں جی۔ اس کا جو 12واں سبق ہم کر رہے ہیں، آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے، اور حصہ اب جو ہے بی پورشن ہے اس کا، سبق نمبر 12 کا۔ اس میں ہم گرامر کرتے ہوتے ہیں بی پورشن میں۔ آج ہمارا فعل مضارع ہوگا۔ فعل ماضی کے ہم نے 3-4 سیشن کیے ہیں الحمدللہ، کل تھوڑی پریکٹس بھی کروائی تھی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پریکٹس ہوئی۔ تو آپ ہوم ورک دیا گیا تھا کہ جی آپ ہوم ورک سے اس کی پریکٹس کریں، تو بہرحال اس کو میں آج پراپر طریقے سے آپ کو آرگنائز کر کے دے دوں گا، تو اس سے آپ کیجئے گا۔ آج ہم ویسے شروع کر دیتے ہیں فعل مضارع کو، یفعلو، یفتخو اور یجر۔ تو ہم یہ گرامر جو کر رہے ہیں، گرامر سمجھنے کے لیے قرآن سیکھنا ہے تو 2 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو الفاظ کے معنی آنی چاہیے، اور دوسرا اس کی گرامر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آئیں گی، قرآن آپ کو بالکل سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ تو الفاظ معنی کے لیے ہم پہلا پورشن کر رہے ہیں، پہلا جو حصہ اے میں سارا الفاظ معنی کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حصہ بی میں ہم جو ہے گرامر کرتے ہیں، اور گرامر کو ہم 7 طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے ہم اس کو غور سے پہلے سنتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں الفاظ کو، سامنے آپ کو اسکرین پہ الفاظ نظر آتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، پھر آپ اپنے منہ سے اس کو کہتے ہیں، بولتے ہیں، پھر دوسروں کو آپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے. پھر یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو کرتے ہیں، ہمارے بندے نہیں کرتے، اس کو دل سے کرتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اس لیے ہم بیٹھ کے یہ سارا کام، اور پھر مل جل کر کرتے ہیں. ایک ساتھی غلطی کرتا ہے، دوسرا جو ہے پھر اس کی درست کرتا ہے، آپس میں جو ہے تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے سارے حواس خمسہ کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی دوسری چیزوں کا جو ماڈرن لینگویج سکھانے والوں نے جو ایجاد کیے ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم نے اپلائی کیا ہے ادھر. تو اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی. اشارے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اشارے جو ہے لازمی کرنے، اشاروں کے بغیر سمجھ نہیں آئے. چلیے جی ہم دہراتے ہیں. اچھا میں اب چانس دیتا ہوں جی آپ میں سے کسی ساتھی کو جو اگر اس کو دہرائیں ذرا. جی الفاظ کلمے کی 3 قسمیں جی ہمیں بتائیں. میں بتاؤں؟ جی کلمے حضرت کی نبی. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی 3 قسمیں، الفاظ جسے کلمہ کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی نام جیسے کہ کتاب، مکہ، اور صفت میں جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم میں آخر میں الف کاف واو نون یہ نون الف تے آئے گا، اسے پتہ چل جائے گا اس میں. فعل جس سے کام کرنے کے پتہ چلے جیسے فتح یا ملون. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے جیسے بے زیر، لام زیر، من، فی اور ان وغیرہ. ٹھیک ہے جی زبردست جی. چلیں جی حضرت نبی بھائی آپ بھی ذرا دہرائیے ذرا اس کو. الفاظ جو ہے جس سے ہم کلمے کہتے ہیں، کلمے سے مطلب ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو. بے معنی چیز کلمہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اس کو ایک اسم ہے اور فعل ہے، حرف ہے. تو اسم ہم جانتے ہیں کہ کسی جگہ کا نام، جیسے مکہ، جدہ، مدینہ، پاکستان، اسلام آباد. یا صفت ہو سکتا ہے مسلم، مومن، کافر، فاسق. یہ سب یہ اسماء ہے. اور فعل وہ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اس نے کام کیا یا وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا، یہ اس کو کہتے ہیں فعل. اور حرف وہ ہے جس کی کوئی معنی تو نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں کو ملا کے، دوسرے الفاظ کو، اسموں کو ملا کے یہ معنی دینے شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کا، کی، کو، اور عربی میں بے، لا، من، ان، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی. کامران بھائی آپ سمجھائیں گے ذرا. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ، جدہ، اس طریقے سے کسی کا نام لینا. اور یا صرف مسلم، مومن وغیرہ. صرف جو ہے وہ مسلم، مومن، جیسے کسی کا صرف بیان کرنا، مومن، مسلم، اس طریقے سے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح یعنی کہ یعلمون، اس طریقے سے کرنے کا کام کا پتہ لگے. ہر جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. من، فی، ان، اس کو اس طریقے سے. جزاک اللہ جی بہت اچھی جی. صرف ایک چیز جو ہے آپ بول رہے ہیں وہ یہ کہ نشانیاں اس کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، نشانیاں بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے اسم ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر پہ جس کا اختتام ہو رہا ہے وہ اسم ہے. واو نون پہ خاتمہ ہو رہا ہے وہ اسم ہے. یا نون پہ ختم ہو رہا ہے لفظ اسم ہے. الف تا پہ ختم ہو رہا ہے اسم ہے. یہ موٹی موٹی نشانیاں آپ کو روزانہ ہم لوگ جو ہے ریوائز کرتے ہیں اس کو، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ جی. ہم فعل پڑھ رہے ہیں جی. فعل ماضی ہم نے مکمل کیا، تو اس کے 6 صیغے جو ہم نے سیکھے. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
پہلا جو ہم نے بنایا فے عین لام 3 حروف کو ملایا تو ایک ہمارا فعل بن گیا فعلا. ٹھیک ہے. اسی طرح فا تا اور ہا کو ملایا تو ایک فعل بن گیا فاتحہ. ٹھیک ہے جی. نون صاد اور را کو ملایا ایک فعل بن گیا ناصرا. داد را اور با کو ملا رہے ہیں ہم تو ایک فعل بن گیا ضربا. سب پہ زبریں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا جو ہے پہلا پیٹرن ہے سب پہ زبریں. یہ مثال تھی فعل. اب یہ کہ فعل ماضی جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک بنیادی تو 2 قسمیں ہیں, پھر تیسرا امر بھی شامل کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے جی؟ اصل میں جو ہو گیا, آلریڈی جو چیز ہو گئی, پرفیکٹ ٹینس اس کو انگلش میں بولتے ہیں. اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. یہ دونوں فعل مضارع ہوتے ہیں. 2 معنی ہوتے ہیں فعل مضارع کے, ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں حکم دیا جائے کسی کو, فعل امر. تو فعل ماضی جو ہو گیا یہ ہم نے پڑھے تھے جی. فعل ماضی اس کو جی علمو کی باری آتی ہے جی. والنٹیئر کون آئیں گے جی پڑھائیں گے جو ہمیں؟ فعلا اس نے کیا. ہاں جی. فعلا اس نے کیا. میں ٹی پی آئی آپ کے لیے کر رہا ہوں جی. جی دوسرا بولیے. ٹھیک ہے. فعلو ان سب نے کیا. جی جی. فعلت آپ نے کیا. فعلتا تا. ہاں فعلتا پڑھنے میں گڑبڑ ہو رہی, کل بھی ہوئی تھی. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. اور فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ 6 کے 6 سیغے جو ہے یہ فعل کس کے ہیں جی؟ ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے. فعلا سے 6 سیغے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے بول چال دیکھی تھی, 2 عربوں کو آپس میں بات کرائی تھی. چلیں جی آج کمران بھائی اور کون کریں گے جی؟ کمران بھائی اور آپ کر لیں افضال بھائی, آپ دونوں کریں. ایک سوال کریں اور ایک جواب دیں. حضرت نبی بھائی معنی بیان کریں گے. حل فعلا ہاں جی حضرت نبی بھائی. کیا اس نے کیا؟ ہاں جی. کمران بھائی جواب دیں. کھانا بھی سننے نہیں کامران سنے. بھائی کہاں گئے؟ چلے نعم فعلا. نام فعلا جی اس کا جواب ہوگا جی اس نے کیا. چلیں جی اگلے پہ آ جائیے. حل حل فعلو کیا ان سب نے کام کیا یا کیا؟ جواب ہوگا نعم فعلو. جی ان سب ہاں نے ان سب نے کام کیا. جی بالکل. حل فعل حل فعلتا کیا تم نے کیا؟ نعم فعل تو میں نے کیا. جی میں ہاں نے. میں نے کیا. جی جی. اگلا بولیے. حل فعلتم حل فعلتم کیا تم سب نے کیا؟ نعم فعلنا. ہاں ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ ہم نے اچھی خاصی پریکٹس کی تھی. کل جو ہے 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بلکہ ہم نے لگایا ٹوٹل ملا کے. تو اب جی ہاں. یہ کہ یہ صرف دہرائی ہے. ابھی جو ہر لفظ کی اصلی حالت جو ہوتی ہے یہ ہم نے بات کی تھی کہ 2 پیش اس کی اصلی حالت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ یعنی فاعل حالت جو ہوتی ہے اس کی 2 پیش اس کے اوپر ہوتے ہیں یا سنگل پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین. اور اگر جو ہے اس کو آپ آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے اوپر 2 زبر لگا دیں. تو جیسے کل بات ہوئی تھی کہ جو مارنے والا ہوگا وہ جو اس کے اوپر 2 پیش آئیں گی اور جو مار کھانے والا ہوگا اس کے اوپر 2 زبریں آئیں گی.
تو یہ ہم نے کل اسپر کر لیا تھا اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اب اسی کو ملا کے ہم دیکھیں جی. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا کام, اچھا. الفعل خیرن, کیا اس نے اچھا کام کیا. نعم فعل خیرن. نام فعل خیرن, جی ہاں اس نے اچھا کام کیا. جی اگلا بولیے جی. هل فعلوا خیرن. کیا ان سب نے اچھا کام کیا؟ جی جواب دیجئے. نعم فعلوا خیرن. یس. نعم فعلوا خیرن. ہاں ان سب نے اچھا کام کیا. چلیے جی اگلا سوال پوچھیں جی. هل فعلت خیرن. نعم فعلت خیرن. حال تو خیرن. دیکھیں جی یہ غلطی بالکل نہیں کرنی آپ نے. کل جو ہے ہم نے بہت لمبا ٹائم, آپ شاید نہیں تھے اس لیے آپ غلطی کر رہے ہیں. تو جب جواب دیں گے نا, فالتا کا جواب آئے گا تو ہمیشہ فالتو لگانا ہے اس کے جواب میں. جو سوال پہ چلے نا, هل فعلت هل فعلت خیرن. جی جی, کیا آپ نے اچھا کام کیا. نعم فعلت خیرن. ہاں جی, جی میں نے اچھا کام کیا. زبردستی. چلیے جی اگلا بولیے جی. آپ سوال کریں نا کمران بھائی, آپ ذرا آخری سوال. هل فعلتم خیرن. مانا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اچھا کام کیا. ہم کہاں سے آگے جی؟ فالتم, یہ کس کو اشارہ کر رہا ہوں میں؟ میرے سامنے جو ہے بہت سارے بندے ہیں. تم خیرن, کیا آپ سب نے اچھا کام کیا. ہاں جی, جواب دیجیے اب. نعم فعلنا خیرن. ہاں ہم نے اچھا کام کیا. ہاں جی, ہاں ہم نے اچھا کام کیا. جب فالتم آئے گا تو اس کا جواب میں کیا آئے گا؟ فالنا. ٹھیک ہے جی. فعلنا. اور جب فالتا آئے گا تو جواب میں آئے گا فالتو. فالتو, وہ ذرا سا مس ہو گیا تھا مجھ سے پڑھنے میں, سوری. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بالکل مس نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کو پکا کر لیجئے, کیونکہ یہ پوری زندگی چلے گا اور پورے قرآن میں یہ چلے گا. اور انشاءاللہ. 10,000 لفظ ہیں. دوبارہ بھی کرنا ہے. 10,000 لفظ ہے. 10,000 لفظ. 10,000. 10,000 لفظ ہیں ان پیٹرنز پہ جو ہے. یہ جو ماضی کا پیٹرن ہم نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ماضی کی طرف. جی جی افضال بھائی جی بولیے. ریپیٹ کر دیں اس کو, دماغ کر لیتے ہیں. هل فعل خیرن. نعم فعل خیرن. هل فعلوا خیرن. نعم فعلوا خیرن. هل فعلت خیرن. نعم فعلت خیرن. هل فعلتم خیرن. نعم فعلنا خیرن. یہاں جو ہے یہاں فعلتم کی جگہ فعلنا ہو جائے گا, فعلت کی جگہ فعلتو ہو جائے گا, باقی سب وہی ہے. فعلتا کی جگہ فالتو ہو جائے. بالکل. فعلتا کی جگہ فالتو ہو جائے گا, فعلتم کی جگہ فعلنا ہو جائے گا, فعلو کی جگہ فعلو رہے گا, فعلا کی جگہ فعلا ہی رہے گا. بالکل جی. آج اب ہم 3 حروف فعلا سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں بنانا سیکھیں گے. جی فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل مضارع کیا ہوتا ہے جی؟ جو ابھی تک نہیں ہوا. اس میں جو چیز ابھی تک نہیں ہوئی اس کا کیا ہو سکتا ہے جی؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا ہو رہا ہوگا وہ, ٹھیک ہے, یا پھر ہوگا, یا پھر فیوچر میں ہوگا, یا ابھی ہو رہا ہے. ابھی ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا, دونوں اس میں کور ہوں گے. چلیے جی, اب اس یاسر یاسرون کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ یاد کرانا چاہ رہے ہیں آپ کو. یا سے شروع. فعل مضارع ہمیشہ جو ہے شروع ہوتا ہے یا تا الف نون. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ یاد رکھ لیں. فعل مضارع جو ہے شروع ہوتا ہے کس سے؟ یا سے, پھر یا سے, پھر تا سے, پھر تا سے, پھر الف سے, پھر نون سے.
تو اب جو ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جی فعل مضارع جب بنائیں گے ادھر کیا تھا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ٹھیک ہے جی یہ مضارع میں تھا سوری یہ ماضی میں تھا ماضی میں یہ تھا پورا جو ہے اب جو باری آتی ہے اب باری آ رہی ہے مضارع کی اب مضارع میں وہ فعلا فعلو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا اپنا ہے یا سے شروع ہوتا ہے یہ اور یہ ہوگا یفعلو اس کی ٹی پی آئی یہ ہے کہ اس کو تھوڑا اونچا کریں گے آواز بھی اونچی ہوگی اس میں یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا دونوں معنی ہیں اس کے ٹھیک ہے جی یفعلو میرے پیچھے پڑھیے جی یفعلو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا وہ وہ کرتا ہے یا کرے گا یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا یفعلو کرتا ہے یا کرے گا یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے بالکل ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی مشکل ہے جی کمران بھائی کر کے بتائیے جی یفعلو اور یفعلون جی معنی کے ساتھ وہ کرتا ہے ایک انگلی سے یفعلون وہ سب کرتے ہیں کریں گے کتنی انگلیاں لائیں گے جی ایک انگلی ہوگی دو ہوں گی کتنی ہوں گی یفعلون کے لیے ایک انگلی اب یفعلون کے لیے 4 انگلیاں 4 انگلیاں دائیں طرف اور تھوڑا اونچا ہوگا ٹھیک ہے اونچا رائٹ کی طرف سر کے جو ہے نا اپنا اس کے سطح پہ ہوگا جی ہیڈ کی سطح پہ جی اوپر ہاتھ کر کے ذرا جی اور آواز بھی اونچی ہوگی ٹھیک ہے جی یفعلو یفعلون ہاں جی اب ذرا چلیے جی سوال جواب ہے ذرا معنی کریں گے پہلے جی سوال کریے پھر اس کا معنی کریے پھر جواب دیجئے جواب کا معنی جی جناب جواب بولیے سوال معنی کیا ہوگا جی نعم یفعلو جی معنی کیا ہوگا ہل یفعلو کا کیا وہ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے جی کیا وہ کرتا ہے یا کیا وہ کرے گا دونوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ایک ہی کر لیں کیا وہ کرتا ہے جی جی نام یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا بالکل جی اچھا جی دوسرا بولیے جی سوال ہل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے نام یفعلون ہاں وہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کہا یہ کم نہ ٹھیک ہے یہ میرا یا آپ کا یا میری اس کے لیے ہم نے یہ کیے تھے ٹھیک ہے مثلا ہم نے کہا تھا کتابوں کا کتابی من کا منی ایسے فعل ماضی یعنی آپ نے کیا میں نے کیا کے لیے تا تو تم نہ ہم نے کیا ہے اب فعل مضارع میں کیا ہوگا جی ٹھیک ہے ماضی میں تو ہم نے کر دیا جی ٹھیک ہے جی فعلا سے ہم نے کیا تھا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یہ ماضی میں ہم نے کر لیا اب گیس کیجئے کہ مضارع میں کیا ہوگا چلیں جی گیس آپ کا میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں جی ہاں جی دیکھیے جی آپ وہاں ماضی میں کیا ہوا تھا آخر میں چینج آئی تھی ادھر جو چینج شروع میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یفعلو یفعلون ہم نے اچھے طریقے سے کر لی ہے دونوں ٹھیک ہے جی یفعلو یفعلو یفعلون یہ ہم نے اچھے طریقے سے کر لی ہے اب بات کرنی ہے سامنے والے کی آپ کرتے ہیں یا کریں گے ہاں جی تفعلو سیدھی بات ہوئی نا جی سامنے والے کی جب یعنی کہ اس کا ناک کی سیدھ میں ہم انگلی کریں گے آپ ناک کی سیدھ میں سیدھی انگلی جو ہے تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے تفعلو
अफलू हाँ जी, उसका अफलू आप ये अभी क्या अफालो, करेंगे मैं करता हूँ या करूंगा, मैं करता हूँ या करूंगा, अफालो। ठीक है जी, तफालो अफालो, तफालो अफालो, बोलिए जरा 5 बार जी, तफालो अफालो। तफलू अफलू तफलू तफलू अफलू अफलू तफलू तफलू अफलू 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 तफलू अफलू तफलू अफलू। ठीक है जी, तफालो अफालो। अच्छा, माने के साथ आप करिए जी, तफालो आप करते हैं, न अफालो मैं करता हूँ। तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ। दोबारा, अपनी तरफ करते हैं। तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ। तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ। बिल्कुल 3 बार करने से ये होता है कि 3 बार करने से आपके जहन पे नक्श हो जाएगा इंशाल्लाह। टीपीआई के साथ सातों अवामल को करेंगे तो फिर जो है, यानी कि अब इसमें कल जैसे हमने बात की थी कि तफालो जब हम कहें मसलन, तो आप देखिए आपके सामने एक बंदा मौजूद है, ठीक है, उसको आप कह रहे हैं, ठीक है जी, आप करते हैं। और इसी तरह अफालो अपनी तरफ, अपने आप को आप कह रहे हैं, अफालो मैं करता हूँ। अच्छा जी, आप देखिए जी, अंतुम जो था उसके लिए क्या होगा, यानी आप सब की बात करें तो आप सब करते हैं, क्या होगा, तफअलूना। नाक तफलूना की सीध में 4 उंगलियां आगे सीधी जाएंगी जी, तफअलूना आप सब करते हैं। तफलूना और नफल नफअलू हम सब करते नफलू करते हैं, आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। हैं। बिल्कुल जी, अब ये इसको जरा एक मीनिंग के साथ जी वॉलंटियर कोई करें जी इसको, 6 के 6 और जो 8500 बार कुरान पाक में आए हुए इन वो औजान पर। पिछला कितना था जी, 9000 था। माजी कितनी बार आया हुआ था, 6 सीगे माजी के 9000 बार कुरान पाक में आए थे। और ये जो है 6 मजारे के सीगे, ये 6 सिर्फ हरूफ हैं, 6 लफ्ज हैं आपके सामने, और ये 8500 बार आए हुए हैं कुरान पाक। ये पैटर्न जो है, चलिए जी इसको कर डालिए पूरे यफलू पैटर्न को। हाँ जी, यफलो वो करता है, जी जी यफलू वो करता है या वो करेगा, यफलू ना वो सब करते हैं या वो सब करेंगे। जी जी। यफलू आप करते हैं या आप सब करेंगे, आप करेंगे। अफलू मैं करता हूँ या मैं करूंगा। तफलूना आप सब करते हैं, आप सब करेंगे। नफलू हम सब करते हैं या हम सब करेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी। कमरान भाई आप जरा कर डालिए। यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं या करेंगे। तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ या हम करेंगे। तफलू आप सब करते हैं, तफलूना आप सब करते हैं या करेंगे। नफलू हम सब करते हैं या हम सब करेंगे, अपनी तरफ इशारा करके। इसमें कोई सवाल हो जी, कोई चीज आपको गलत लग रही हो, कुछ ऐसा जो आप जो है जहन में कुछ मसला हो, बताइए। सिर्फ ये कि याद करना है। आप जो है याद बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर याद होगा ये। जी ठीक है जी, यफअलु यफअलूना, तफअलु अफअलु, तफअलूना नफअल। हो गया जी, चलें आगे बढ़ते हैं फिर इससे। अब आ गया जी सवाल इसी पे जी, इसका माना बताएं, सवाल करें, माना बताएं, जवाब दें। अल तफलू क्या वो करते हैं। नाम अफलू हाँ वो करते हैं। वो कहां से आ गया जी? नाम अफलू नाम करते हैं। करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन करते हैं? आप करते हैं, वो करते हैं, या मैं करता हूं? अफलू यानी नाम वो सब करते हैं।
फिर देखिए जी इधर अफलो कहाँ पे आ रहा है, अफलो का क्या मतलब है? अफलू मैं करता हूँ, हाँ जी, तो फिर इधर क्या मतलब होगा नाम अफलो? नाम अफलू या हाँ हम करते हैं, हम कहाँ से आ मैं गए? करता हूँ, हम मैं कहाँ से करता आया? हूँ, नाम अफलू हाँ मैं करता हूँ। ठीक है जी, तफलो का जवाब होगा जी अफलो। ठीक है जी, तफलो का जवाब क्या होगा? अफलो। अच्छा अगला पढ़िए जी कमरान भाई। हल तफलूना क्या वो सब करते हैं? वो कहाँ से आ गया? आप वो कहाँ क्यों ला रहे हैं जी? ये क्योंकि ता जो है, जब भी ता आता है तो वो सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुजारे हल में ता हल ता वो तफलू हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट होगा अगर हम उसको ता को जो है वो कर दें। ता जो है निशानी है तू की या तुम की। ठीक है जी, ठीक है, ता से जब शुरू होगा ना, उसको अगर आपने वो कहा तो इसका मतलब है आपने बहुत बड़ा क्राइम जुर्म कर दिया। तो इसको बिल्कुल आपने नहीं कहना। ता को जब ता से शुरू हो रहा है तो वो आप समझ जाइए कि सामने वाले की तरफ इशारा हो रहा है। सामने आपका ता ता से आपने ये टीपीआई आप नहीं कर रहे ना। पिक्चर आप ठीक है, ऑन करें, टीपीआई करें तो फिर पता चले ना। पिक्चर ऑन करके टीपीआई आप करें तब फिर आपको जो है आप जहन में भी ता फॉलो जब कहें जहन में रखें जी मेरे सामने एक मर्द है कोई जो है, उसको आप कह रहे हैं। ठीक है, मेल है, फीमेल नहीं है, औरत नहीं है, मर्द है कोई। ठीक है, उसको आप कह रहे हैं हल तफअलो। ठीक है जी, तफअलो। और ये वही तफअलो है, ये इधर जो तफअलो। ठीक है, और उधर हमने हाल पीछे लगा दिया है, बस उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो एक दफा ये फिर दोबारा देख लें जी ठीक है। तफअलो का क्या मतलब। टीपीआई करें तफअलो की तफलूना सामने। आप सब करते हैं, ठीक है जी, आप सब करते तफअलो। हैं, हाँ जी, तफअलो आप करते हैं, अफअलो मैं करता हूँ। ठीक है जी, और नफल मैं तफअलून करता आप हूँ। सब करते हैं, नफअलो आप करते हैं। एक दफा जरा टीपीआई के साथ करें इनको सबको। तफलून तफलू यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं। तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ। एक उंगली। जी मतलब मेरा स्क्रीन खुला हुआ है ना, आपको आ रहा है नजर? बिल्कुल आ रही है जी, एक उंगली से अपनी तरफ इशारा करेंगे अफअलो जब कहेंगे। जी जी, जी, तफलूना आप करते हैं, नफलूना हम सब करते हैं। हाँ जी, नफअलून क्यों कहा आपने? नफअलो है, नफअलून नहीं होगा। नफलू एक नफलू हम सब करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब ये आपको क्लियर हो गया तो आगे सवाल जवाब आ रहे हैं। ठीक है जी, पहला सवाल सवाल करिए, आप खुद माना बताइए, जवाब दीजिए। हल तफलू हाँ जी, अल्ताफलो की टीपीआई क्या होगी? क्या वो करते हैं? ता से जो है ना, ता सामने वाले को आप कह रहे हैं तफअलो, क्या हल आप करते हैं? हल तफलू क्या आप करते हैं? हाँ जी, नाम अफलू हाँ अफअलो हाँ मैं हम कर करते हैं। मैं करता हूँ, हम नहीं होगा, मैं हाँ नाम अफलू हाँ मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। बहुत अच्छे जी। अच्छा जी, चलिए अगला करिए जी, हल तफअलूना क्या मतलब होगा? क्या तुम करते हो? हल तफलूना क्या तुम करते हो? तुम नहीं, क्या आप सब करते हो? हल तफलूना क्या आप सब करते हैं? हाँ जी, जवाब नाम नफलू हम जी सब करते हैं। हम सब करते हैं, बस ये आप समझ गए हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये माजी और मजारे दोनों आपके सामने है और ये 18,000 से ज्यादा बार कुरान पाक में आया हुआ है। ये 6 और 6 12 और 2 14, टोटल मिला के 14 सीखे हो गए हैं, जो कितनी बार आए हैं कुरान पाक में जी? 18,000 से ज्यादा बार। ठीक है, मेरे साथ कर दीजिए एक दफा जी। माजी की हम करेंगे फाला फालू, पाला पालू, फालता फालतू, पालतू पाल फालता फालतू, पालता फालतू, फालतुम फालना, पालतुम पालना, फालत
فائیں آج سے کریں گے فعلت خاتون ہے خاتون کے لیے فعل فعلت فعلت بالکل صحیح ہے جی ٹھیک ہے جی آپ جو آج کا جو سبق ہے یفعلو یفعلون یفعلو یفعلو یفعلون ہاں جی تفعلو افعلو تفعلو افعلو تفعلو تفعلون نفعلو تفعلون نفعلو تفعلو افعلو ہاں جی اور تفعلو آخری ہے تفعلو اور تفعلو یہ 18,000 بار آئے ہوئے ہیں دیکھیں اتنے قیمتی لفظ ہیں اور اگر آپ دیکھیں ماضی میں اس کا یہ جو ہے یہ آخری والا حصہ تبدیل ہوتا ہے اور مضارع میں اس کا پہلے والا حصہ تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مضارع میں پہلے والا اور اس میں ماضی میں اس کا جو پوچھل جو اس کی چینج تبدیل ہوتی ہے اس کی جو ٹیل جو ہے نا جہاز کی جیسے کہ دم ہم دیکھ رہے ہیں جہاز نیچے پر بنا ہوا ہے اس کی دم ہمیں پیچھے نظر آئے ماضی گزر گیا جہاز اڑ گیا کیا ہوا یہ جہاز اڑ گیا اس کی ہمیں تو دم نظر آ رہی ہے بس دم چینج ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے جی ماضی میں اور مضارع جو ہے ہمارے سامنے جہاز لینڈ کر رہے ہیں فرنٹ پورشن جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے جی میں اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے اور ماضی میں آخر میں ہوتا ہے بالکل جہاز جو ہے آپ کا اڑ رہا ہے ماضی میں اور اس کی یہ دم صرف آپ کو نظر آئے گی ٹیل اس کی اور مضارع میں جو ہے جہاز لینڈ کر رہا ہے اور لینڈ کرتے ہوئے فرنٹ پورشن آپ کو نظر آئے گا اس کا جی تو یہ جو ہے یہ پیٹرن 18,000 بار آئے ہوئے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر تو یہ سارا وہی سمجھایا گیا ہے اس کو میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا جہاز کی مثال ہے بس کنفیوژن اور نہیں کریٹ کرتے بس یہ جہاز ایک جو ہے اڑ رہا ہے ماضی میں اس کی دم ہمیں نظر آتی ہے آخر میں چینجز ہوتی ہے اور مضارع میں جہاز لینڈ کر رہا ہے تو اس کا فرنٹ پورشن نظر آتا ہے شروع میں اس کی چینجز ہوتی ہیں اب پہلا سیٹ ہے جی یہ دیکھیے جی فعلا سے کیا بنے گا فعلا یفعلو فعلا یفعلو جالا یجالو فتح یفتحو فتح یفتح بالکل جی فعلا یفعلو جالا یجالو فتح یفتح فعل یفعل جعل یجل فتح یفتح مضارع کے لیے پہلا اس نے کیا جی جناب یہ ماضی کے لیے ماضی سے مضارع میں جب بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اچھا جی پہلا اس نے کیا ڈالا اس نے بتایا بنایا جی جناب فعلا اس نے کیا جعلا اس نے بنایا ایک حرف بدلنے سے کتنے معنوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا جی جیم سے کہا جعلا تو اس نے بنایا فا سے کہا فعلا تو اس نے کیا آپ دیکھیے جی یفعلو وہ کرتا ہے یہ سارا آپ کے سامنے ایک ایک حرف کو الگ کر کے لکھا ہوا ہے مضارع کی گردان جو ہے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعل اسی طرح لفظ صرف ایک چینج کر دینا ہے باقی سانچہ وہی رہے گا وہی سارے سانچے رہیں گے صرف لفظ چینج کر دینا ہے جیم فے کی جگہ ہم نے کیا چینج کیا ہے جیم کو چینج کیا لفظ جیم تو بنائیے جی کیا بنے گا اکرام بھائی اپنا کمران بھائی اس کے لیے یا جالو یجلونا ہاں جی یا جالونا اس کے بعد تجالو تجلو اجالو اس کے بعد جی جی اجلو ہاں جی یجلونا ہاں جی نجلونا نہ جلو ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے صرف حرف ایک چینج کیا ہم نے بس ٹھیک ہے جی یا جالو یا جالون یہی بتانا چاہ رہے ہیں کیا وہ بنائے گا پہلا جو حل یا جالو کیا وہ بنائے گا لا یجلو نہیں وہ نہیں بنائے گا وہ نہیں بنائے گا جی
اس کے بعد اگلا ہے جی حل یجعلون، مانا کریں آپ تو صرف اس وقت آئے گا افضال بھائی، آپ تب آئے گا تا سے اگر شروع ہو رہا ہے آپ آ جائے گا، ورنہ اگر آپ منع کریں گے نا تا کے بغیر تو آپ جو ہے وہ اس کو ساری گرامر کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گرامر خراب کر دیں گے. تو تا آئے گا تو پھر آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے جی. تا نہیں آتا تو آپ نہیں کہہ سکتے مضارع میں، ٹھیک ہے. یا تا تا الف نون، یہ یاد رکھ لیں. پڑھیے میرے پیچھے، یا تا تا الف نون. یا تا تا الف نون. ہاں جی ہاں جی، وہ کے لیے یا دونوں بار یا آئے گا، یا جعلو یا جعلون، ٹھیک ہے جی. کیا وہ بناتا ہے؟ ہاں جی، وہ کے لیے کیا وہ بناتا ہے یا کیا وہ بنائے گا بھی ہو سکتا ہے، اور کیا وہ بناتے ہیں کیا وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کا جواب اس میں آئے گا جس طرح یا جعلو آپ نے لکھا، آگے جواب میں بھی آپ لکھیں گے نہیں وہ نہیں بناتا جی. حال یجعلون لا یجعلون، ٹھیک ہے. تو جواب میں بھی وہی آئے گا جو سوال میں آیا ہے. اس کے بعد اگلا سیگا ہم کر رہے ہیں جی تجعلو اجعلو تجعلو اجعلو. تجعلو اگر سوال میں آئے گا تو اجعلو جواب میں آئے گا. تجعلون سوال میں آئے گا تو نجعلو جواب میں آئے گا. دیکھیے جی اب آ گیا آپ کا سوال، چلیے سوال کریں، منع کریں ذرا سے. هل تجلون؟ ہاں جی حل تجعلو. اب تا جو ہے تا سے شروع ہو تو کیا معنی دیتا ہے وہ؟ اشارہ میرا کس کی طرف ہے؟ سامنے والے کی طرف، آپ کی طرف. آپ کی طرف ہے، تو آپ کا معنی دے گا، یہ تو کا معنی دے گا، تم کا معنی دے گا، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے تو تا سے جب بھی شروع ہوگا مضارع تو وہ آپ کا معنی ہوگا، اور اس کو فرنٹ پہ آپ نے ٹی پی آئی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. جی سامنے کی طرف. ہاں جی، جب آپ سے میں سوال پوچھوں گا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اپنا بولیں گے نا، جواب اپنا دیں گے، ٹھیک ہے. حل تجعلو، کیا تو بناتا ہے؟ تو کہیں جی میں نہیں، اللہ بناتا ہے، میں تھوڑی بناتا ہوں. آپ کہیں جی میں نہیں بناتا کوئی چیز، اللہ بناتا ہے، تو اس لیے آپ کہیں جی لا اجعلو، لا اجعلو، میں نہیں بناتا. میں نہیں بناتا، اپنی طرف اشارہ کر کے. بالکل جی. اور پھر اسی طرح اگلا سوال کریں. هل تجلون، ہاں جی، تم بناتے ہو. کیا تم سب بناتے ہو. ماشاءاللہ، اب آپ نے تم ترجمہ کیا، آپ سمجھ گئے نا کہ تا سے جب بھی ہوگا تم ترجمہ ہوگا یا آپ ترجمہ ہوگا. اچھا جی، اس کا جواب جب جمع میں آئے تجعلون تو جواب میں کیا آئے گا؟ لا نجلو، ہم جی سب نہیں بناتے، ہم نہیں بناتے. ماشاءاللہ جی، آپ سمجھ گئے ہیں یہ بات. اسی طرح ہوم ورک ہے آپ کا یہ، ٹھیک ہے. ہم اس کو ادھر نہیں کریں گے، یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. یفتحو، ٹھیک ہے جی. یفتحون تفتحو، تفتحو تفتحون نفتحو. بالکل، یہ آپ نے گھر سے کرنا ہے جی، اب یہاں نہیں کریں گے ہم. نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. 5واں ہوم ورک، اللہ نے کان کا استعمال جی. اب آپ نے کان کا استعمال بھی کرنا شروع کرنا ہے. آپ کو یوٹیوب پہ لنک دیا جائے گا، یوٹیوب سے واچ کریں اس کو ذرا. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا، سننے کا، ٹھیک ہے جی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، مگر کبھی آپ نے بہرے کو سنا ہے کہ وہ عالم بنے؟ اگر ڈیف پرسن جو ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، جو بہرا ہوتا ہے. اندھا عالم وہ بن سکتا ہے. اس لیے آپ میرا سنی ہوتا ہے، بول نہیں سکتے، دونوں باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. جی جی، تو آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے.
بغیر آواز کا ٹی وی جو ہے اس پہ کوشچن مارک آتا ہے. کان کی نعمت عظیم و شان نعمت ہے، تو اس لیے 2 کان اللہ نے دیے ہوئے. ٹھیک ہے جی. منہ ایک منہ ہے، 2 کان ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کلاس میں بیٹھے رہتے تھے تو ایک خاتون ہمیں ٹیچر پڑھاتی تھی کراچی میں. تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے اسٹوڈنٹ، تو وہ ٹیچر سے کہتے کہ میڈم آپ کی تصویر آ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. بالکل آواز نہیں، اس لیے جو ہے نا آواز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تصویر سے آواز کچھ کے نہیں بغیر. بنتا. ہاں کیونکہ زیادہ تر دیکھیں عالم کی بات ہو رہی ہے، اندھا عالم ہو سکتا ہے لیکن جو بہرا شخص ہوگا وہ عالم نہیں ہو سکتا. سن 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 کے آپ جو سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے اگر آپ اندھے ہیں تو یعنی اگر آپ بہرے ہیں، آپ نے سنا کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کر. وہ جو جتنے بھی میوٹ یہ بندے ہوتے ہیں نا، بہرے ہوتے ہیں، وہ کچھ دین میں کچھ بھی ان کو آتا جاتا نہیں. آپ ہی اندھے ہوتے ہیں لیکن آپ سنتا ہے اس لیے وہ سیکھ لیتا ہے. اور پھر آپ نے یہ سنا ہوگا جی لڑکی کا واقعہ جو گانے گاتے ہوئے مر گئی. کیوں؟ شاید خوب گانے سنتی ہوگی. جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی. اسی لیے کلمے کے بعد رہنا چاہیے تھا کہ کلمہ یاد آئے، کلمہ نہ بھولے. بالکل. تو ہم جو کام آپ کرتے رہیں گے وہی یاد آ جائے. ہو سکتا ہے ہماری کلاس کے کوئی لفظ ہمارے ذہن پہ آ جائے، ہمارے زبان پہ آ جائیں. کلاس میں جو ہم اذان ہم نے کی تھی، اقامت ہم نے کی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ سب پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے جی. اور سورہ یہ آج جو ہم نے سورہ فلق پڑھی ہے اسی طرح. تو اس طرح کی چیزیں آئیں ہماری زبان پہ، بجائے اس کے گانے آئیں. تو جتنا بھی ٹائم آپ گزاریں گے دین کی چیزوں کے ساتھ، اتنے زیادہ چانسز ہیں انشاءاللہ العزیز مرتے دم کلمہ نصیب ہونے کی. اس نعمت کو، کان کا استعمال اس نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجئے. یہی ہے 5واں عنوان کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننا. اب جو ہے کورس کو سننا اور اس کا ترجمہ سننا اور اس کے قواعد کو سننا. تو یہ یوٹیوب پہ بالکل موجود ہے. آپ کے پاس بھی لنک ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری کلاسز بھی یوٹیوب پہ ڈیلی اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کو بھی آپ اسی طرح سن سکتے ہیں. لگا کے چھوڑ دیجئے، کانوں سے سنتے رہیے. آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، ڈبل ہو جائے گا پھر آپ کا. اور ساتھ میں بول بھی سکتے ہیں تو اور اچھی بات. ٹھیک ہے، ٹی پی آئی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. سامنے لگائیے، اپنے لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، نیٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ایزیلی آپ لگا سکتے ہیں. اس کو سنیے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے. تو اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی ہے تقریباً، اور وہ بھی 3 منٹ کی کلپ میں ہے. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جو اپنے موبائل میں ڈال لیں. کار چلا رہے ہیں اس وقت سنتے رہیں، سفر میں جا رہے ہیں سنیں، گھر کے کام کر رہے ہیں سنیں. ورنہ آپ خود اس کورس کی اپنی آواز میں اپنے موبائل ہی میں ریکارڈنگ کریے اور بار بار اس کو سنیے. اور یا آپ کے پاس یہ یوٹیوب پہ جو ہم لوگ یہ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کو لگا کے آپ سنتے رہیے جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو. تو بار بار سننا ہے. 5واں یہ ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ جی. آپ دیکھیے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے 0 سے شروع کیا تھا، 0 سے شروع کیا تھا، اور آج ہم 31,638 الفاظ کے مالک بن چکے ہیں الحمدللہ. قرآن میں سے کتنے الفاظ آپ کو آگے جی؟ 31,638 الفاظ. 0 سے ہم بالکل بلینک ہم نے شروع کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں آتا جاتا تھا. 5,000 کیے، 10,000، 20,000، 30,000، اور آج ہمارے ہوئے 31,638. اور یہ صرف جو ہے 12 سبقوں میں ہوا ہے، اور 144 ٹوٹل الفاظ ہمارے ہیں، اور جو کہ اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک. تو ماشاءاللہ یعنی بہت اچھی پروگریس ہے. انشاءاللہ جو ہے اگلے چند اور سبق کرنے کے بعد ہم 50% پر پہنچ جائیں گے، اور پھر جو ہے دیکھتے ہیں فردر جو ہے
اور ہمارا ٹارگیٹ 78,000 کا ہے، انشاءاللہ اس تک ہمیں پہنچنا ہے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے کسی ہیرے موتی سے کم نہیں ہے۔ جیسے ہیرا آپ کا کوئی گر جائے اس کو چنتے ہیں آپ، اسی طرح کوئی لفظ آپ کو بھول جائے اس کو دوبارہ یاد کرنا ہے۔ تو اب یہ کہ 2 4 5 آپ نے اب ہوم ورک ٹوٹل کرنے ہوں گے، 2 تلاوت کے، ایک تو قرآن پاک کو دیکھ کے، ایک زبانی، دوسرا جو کتاب کو پڑھنا ہے، اور بک شیٹ جو ہے آپ کی جو شیٹ ہے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، ریڈی ہے، صرف جو آپ کو گروپ میں ڈالنی ہے، انشاءاللہ آج میں کلاس ختم کر کے ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ اور 5واں ہوم ورک یہ ہے کہ اب آپ نے اس کورس کو سننا بھی، یہی یوٹیوب کے لیکچرز آپ سن لیجیے، یہ جو ہم کلاس کریں اس کو سنیے، بار بار سنیے، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو اللہ کا کلام جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور رب زدنی علما یہ دعا پڑھتے رہیے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم کے ساتھ اور بڑھا، اور اے اللہ قرآن کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ آخر میں ہم کہیں گے کہ اے اللہ، اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔